اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کی شادی کا واقعہ بیان کریں گے کہ کس طرح یہ پیاری شادی ہوئی اور کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ مانگا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ جب بڑی ہوئیں تو آس پاس کے صحابیوں کے رشتے آنے لگ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان سے یہی ارشاد فرماتے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہوا ہے، میری بیٹی کا رشتہ اللہ پاک خود کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ مجھے بھی منظور ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ انکار فرما دیتے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ دوران گفتگو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمام صحابیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رشتے کا پیغام بھیجا ہے، لیکن حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے رشتے کا پیغام نہیں بھیجا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی غربت کی وجہ سے ایسا کیا ہو۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کیا کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور اگر ان کا ارادہ ہو تو ہم سب مل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ اگر وہ اس بات پر راضی ہیں اور تنگ دستی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ اور پھر سب مل کر مسجد نبوی سے نکلے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے ایک انصاری کے باغ کی جانب جا نکلے، جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ باغ میں بطور اجرت اونٹوں کے لیے پانی نکالنے میں مصروف تھے۔ تینوں حضرات نے حضرت علی المرتضی کو دیکھا تو حال احوال دریافت کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی، معززین قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، مگر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر انہیں لوٹا دیا کہ یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمہ ہے، اور آپ نے ابھی تک رشتے کا کوئی پیغام نہیں بھیجا ہے۔ آپ میں تو سب نیک عادات موجود ہیں، اور آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ عز و جل اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے رشتے کا معاملہ آپ کے لیے روک رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی پسند ہیں اور میں شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، مگر غربت نے مجھے اس کام سے روک رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، ایسا نہ کہو، اللہ تعالیٰ عز و جل اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ اڑتے غبار کی مانند ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت ام سلمہ
رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا کون ہے؟ ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب بھی نہ دیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو، یہ وہ ہے جس سے اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں اور وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں تیزی سے اٹھی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ پھر جب تک میں اوٹ میں نہ ہو گئی وہ اندر داخل نہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور کوئی بات کرنے کے بجائے زمین کوریدنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی کچھ کام تھا تو بلا جھجک بتاؤ، تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے چچا ابو طالب اور چچی فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت اسد سے لیا اور اس وقت میں نہ سمجھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب کا کرینہ سکھایا، مجھے نیک بنایا، مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ شفقت فرمائی اور اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور مجھے شرک سے محفوظ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دنیا و آخرت میں میرا وسیلہ ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے میری پشت پناہی فرمائیں اور میرا بھی ایک گھر ہو، بیوی ہو جس سے میں سکون حاصل کروں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسی غرض سے حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی شہزادی خاتون جنت حضرت سید فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی و مسرت سے دمک اٹھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی تمہارے پاس کیا ہے جس سے تم فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حق مہر ادا کر سکو؟ حضرت علی المرتضی نے عرض کیا اللہ کی قسم میری حالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوشیدہ نہیں، میرے پاس ایک ذرہ، ایک تلوار اور پانی لانے کے لیے ایک اونٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تلوار سے اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرو گے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور اونٹ سے تم اپنے گھر والوں کے لیے پانی لاتے ہو اور سفر میں اس پر سامان بھی لاتے ہو، اور اب تمہارے پاس ذرہ ہے، میں اس کے عوض تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں اور میں تو اسے راضی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بعد اپنی ذرہ لی اور بازار چلا گیا تاکہ اسے فروخت کر سکوں۔ پھر میری ذرہ حضرت عثمان غنی نے 400 درہم میں خرید لی، اور جب میں نے ان سے درہم وصول کر لیے اور انہوں نے ذرہ اپنے قبضے میں لے لی تو مجھ سے فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ کیا اب میں اس ذرہ کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حقدار ہوں اور آپ رضی اللہ عنہ ان درہم کے زیادہ حقدار ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا
میں یہ ذرا آپ رضی اللہ عنہ کو بطور ہدیہ دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ درہم اور ذرا لی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حسن و سلوک پر ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ذریعے تمام صحابہ کرام جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی اور بہت سے شامل تھے، انہیں بلایا، اور جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور بعد میں حمد و ثنا فرمایا۔ مجھے اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دوں اور ان کا مہر 400 کال مقرر کرتا ہوں۔ اے علی رضی اللہ عنہ، کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں اسے باخوشی قبول کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کی تکرار کی اور پھر دعا فرمائی کہ اللہ عز و جل تم دونوں کو برکت دے اور تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے، آمین۔